اب غور کریں، ایک تو دین ہے جو باپ دادا سے سنا اور لوگوں تک پہنچا، لوگ اسی پہ قائم تھے. پیپل کے درخت کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں. ہندوؤں کی میتھالوجی آپ پڑھیں گے، پیپل کے درخت میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اس کا بیج نہیں ہوتا، تم دیکھو یہ ایسا بھگوان ہے ہر جگہ اگاتا ہے بغیر بیج کے. جب لوگوں نے غور کیا زیادہ تو انہوں نے کہا جانوروں کے ذریعے یہ بیج منتقل ہوتے ہیں، خود بخود تو اگ نہیں آتا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باپ دادا سے جو روایات سنی ہوئی تھی وہ ڈھہ گئی. برگد کا درخت ہے، ہندو اس کی عبادت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا برگد کے درخت کو آج تک کسی نے گرے ہوئے نہیں دیکھا. برگد کا درخت کیوں نہیں گرتا؟ اس لیے کہ 200 سال 300 سال عمریں ہوتی ہیں. ایک آدمی پیدا ہوا بچہ اور مرتے دم تک، مرنے کے وقت تک اس نے کہا میں تو اپنی زندگی میں ایسے ہی دیکھتا ہے ان کا بھگوان ہے، اس کے تو بڑھاپا آتا ہی. یہ دین نہیں چلا. اور دوسرا دین وہ ہے کہ سائنٹیفک معیار پر پرکھا گیا اور اس پرکھنے پر جب وہ پورا اترا تو انسانوں نے کہا ہاں یہ دین تھی. اس لیے کہ سائنس مشاہدے کی بات کرتی ہے اور جو حقائق مشاہدے میں آتے ہیں آدمی اسے جانچتا ہے، پرکھتا ہے، پھر ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب 2 کی طرح یہ نتیجہ نکل آیا کہ اس چیز کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ذہن میں اتنی بات آ جائے تو اس پہ ایک بہت بڑی بلڈنگ اس نیو اور اس بنیاد پر کھڑی کرنی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ہمارے اس دور میں سب کے سب سائنٹیفک بیسس پر پرکھے گئے اور سب کے سب دین ڈہ گئے اور ختم ہو گئے. ایک لے دے کے اسلام ایسا دین بچ گیا اس دنیا میں جس کو لوگوں نے پرکھا، اب بھی پرکھ رہے ہیں، آئندہ بھی پرکھتے رہیں گے. اور وہ جو کچھ قرآن نے کہا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سائنٹیفک معیار پر پورا اترا اور ایسے سائنٹیفک معیار پر جو اب تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی نے بتایا اور اس نے کہا حقیقت یہ ہے. لوگوں نے کہا تم نے پہلے ہی اس سے وہی کو مان لیا، ہم تو نہیں مانتے. اچھا کہ مت مانیے. وہی نے ایک چیز بتا دی اور لوگوں نے جب تحقیق کی تو برس کی تحقیق کے بعد ان کی تحقیق وہی کے مطابق نکل آئی. وہی کو انہوں نے تحقیق پہ پرکھا اور تحقیق کو مسلمانوں نے وہی پہ پرکھ لیا. جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو گئے تو لوگ مان گئے کہ اس ماڈرن ایج میں اس دنیا میں اگر کوئی دین باقی رہنے کے قابل ہے تو اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اب کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں رہا کہ اسے ہم مشاہدات کی بنیاد پر پرکھیں اور وہ 100% سچ ثابت ہو. یہ تو ہے دعویٰ. آپ کہیں کہ اس کے دلائل کیا ہیں؟ کہاں اسلام پرکھا گیا اور کہاں پر اسلام نے بتایا کہ یہ چیز ہے اور دوسرے مذاہب نے بتایا کہ یہ چیز ہے اور جو کچھ اسلام نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک اترا اور پورا ہوا. ہم اس کی ایک مثال پہلی آپ کو دیتے ہیں، کئی مثالیں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. 18 منٹ اور، لیکن موضوع ایسا ہے کہ اگر آپ نے سما کراشی گوارا کی اور آئندہ تشریف لائے اور توبہ نہ کی تو آئندہ اس کو جاری رکھیں گے. اس کی پہلی دلیل ہم یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے مذہب رہا کہ چاند کی عبادت کی جائے، چاند کی پرستش کی جائے. چاند بہت سے قوموں کا دیوتا اور خدا بنا رہا اور اسلام جب آیا تو اس نے چاند اور سورج کی پرستش پر کاری ضرب لگائی اور اسلام نے کہا کہ کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی اس کو خدا کا رتبہ حاصل نہیں ہے، وہ ایسے ہی ایک زمین ہے جیسے تمہاری زمین ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے. جو چاند کے پرستار سے انہوں نے سنا
اور انہوں نے انکار کر دیا. اللہ نے منع کر دیا کہ دیکھو سورج بھی اسی طرح کی ایک سیارہ ہے جیسے تمہاری زمین ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں روشنی ہے، باقی اس کی پوجا اور پرستش کی کوئی ضرورت نہیں. سورج اور چاند کو ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، وہ ہمارا غلام ہے، ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ سورج میں کچھ نہیں ہے، وہ ایک مخلوق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہے کے مطابق مزید اضافہ کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جن اوقات میں سورج کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، ان تینوں اوقات میں صبح، دوپہر اور شام تم نے عبادت نہیں کرنی. اس سے بھی بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی لوگ عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ سورج تو اتنا 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 جکڑا ہوا ہے کہ وہ روز چلتا ہے، اور جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اچھا چلے جاؤ. اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پہلی مرتبہ سجدہ رد کر دیں گے اور کہیں گے تمہاری عبادت قبول نہیں. وہ کہے گا میرے رب اب کیا کروں؟ تو اللہ فرمائیں گے جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ. اور آپ نے فرمایا وہ پہلا دن ہوگا دنیا میں جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا. یہ حدیث قابل تشریح ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کا بڑا تعلق فلسفے کے ساتھ ہے. صرف اس سے فی الحال تو یہ بتانا ہے کہ وہ مخلوق ہے. اب جب پرکھ شروع ہوئی اور سائنس نے اپنا وجود بنوایا تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے رشیا نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا ایک خلائی جہاز بھیجا اور انہوں نے جا کر 1959 میں جہاز نے لینڈ کیا وہاں پر اور اس نے بتایا تصویریں کھینچ کے کہ چاند کچھ نہیں ہے یہ ہے. اور پھر امریکہ نے 1969 میں نیل آرمسٹرانگ کو بھیجا اور اس نے جا کر پہلا قدم بھی رکھ دیا اور مٹی بھی وہاں سے لے آئے اور امریکہ نے وہ مٹی سجا دی ہے ایک جگہ. جو بھی امریکہ جاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ آؤ تم چاند پہ ہاتھ رکھو تو چاند کی مٹی پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ یہ ایک مخلوق ہے اور ہم نے بنائی ہے اور یہ ایسے ہی سیارہ ہے جیسے تمہارا ہے، تو جتنے باطل مذاہب عبادت کرتے تھے چاند کی ان سب کے عقیدے پہ ضرب لگ گئی سائنس سے. خدا نے اس سے پہلے بتا دیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تسجدوا للشمس والقمر، لوگوں سورج اور چاند کو سجدے نہ کیا کرو، وہ ایسی ہی مخلوق ہے جیسے تم مخلوق ہو، جیسے زمین مخلوق ہے. پھر آگے جو اللہ نے کہا نا وہ بات تھی. اللہ نے کہا واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. اگر چاند واقعی کوئی معبود ہوتا تو قرآن جھوٹا پڑ جاتا. دنیا نے علم اور ترقی سے سیکھا، جا کے دیکھا مٹی ہے جیسے زمین بنی جیسے وہ بنا، تو وہ کنیکشن ٹوٹ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جن بنیادوں پر آج ہم سائنس کے مطابق ترقی کر رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، مشاہدے کی بنیاد پر قرآن چیلنج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنا مشاہدہ لاؤ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دونوں کو ملا کر دیکھ لو، کہیں فرق نہیں پاؤ گے. اس لیے کہ وہ آخری وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی اس وحی کو جھٹلا سکے، اس وحی کو ختم کر سکے. مصر میں ابھی چند سال پہلے جو نئے اہرام مصر نکلے ہیں، بڑی دلچسپ کہانی. اسے پورا تو سنانے کا وقت بھی نہیں، لیکن اگر آپ اسے پڑھیں گے تو جتنے آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں انہوں نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ جو کتبے اب ہمیں ملے ہیں، بلکہ اس بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل ایسی چیز ہے کہ اگر بس میں ہوتا تو اسے قرآن سے پہلے پڑھاتے.
قرآن کسی آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اس نے بائبل نہ پڑھی. تورات کو پڑھ کے اور انجیل کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور اللہ نے اتنا سا جو جملہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے یہ کیوں کیا. ایک وہ دنیا ہے جہاں پر کہتے ہیں بائبل کو نہ پڑھو، وہ ان لوگوں کی دنیا ہے جن لوگوں کو تحقیق کا شعور نہیں عام عوام کے لیے. اور ایک آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے بائبل کو نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کبھی غور کریں، اللہ تعالی ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے فوراً بعد اسی آیت میں کہتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم تھک نہیں گئے. جب اس آیت کو پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بھئی کوئی پوچھے آپ سے کس نے کہا کہ آپ تھک گئے؟ ہم نے تو نہیں کہا. لیکن اگر بائبل پڑھی ہوئی ہو تو بائبل جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کا دوسرا تیسرا صفحہ بالکل ابتدا میں دیکھیں، وہاں آپ کو ملے گا کہ 6 دن میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور 7th day for rest، 7واں دن جو تھا اس کے ریسٹ کے لیے تھا، آرام کیا اس نے. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے یہ جو کہا نا کہ ہم تھکے نہیں، یہ در حقیقت اس جملے کی تردید ہے جو بائبل میں آ گیا. سورہ انعام کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ چیزیں ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، اور اس کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے، بڑی عجیب بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ بولتے ہیں، ہم سچ کہتے ہیں. بھیا آپ کو جھوٹا کہتا کون ہے جو آپ اپنی تصدیق پیش کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں، تو اللہ آپ کو سچائی تو مانتے ہیں. جب بائبل پڑھیں نا پھر پتا چلتا ہے کہ جن جانوروں کے نام قرآن نے لے کر کہا کہ ہم نے حرام کر دیے تھے، بائبل بتاتی ہے یہ ساری چیزیں اپنا نبی نے ہمارے لیے جائز کرا دی تھی. اللہ نے کہا نہیں ہم نے حرام کی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہتے ہیں. اٹ مینس کہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. اسی لیے جن لوگوں کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ صدیوں تک انسان ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، ان میں ایک ہستی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبدالعزیز میں 17 سال کے، لیکن والد نے اتنا پڑھایا تھا اور ایسے پڑھایا تھا کہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ میرے استاد کے پاس مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ آپ اس کو اللہ کی محبت سکھا دیں، باقی کچھ نہیں چاہیے. روح پدرم شاد، خدا میرے باپ کی روح کو خوش رکھے. تو میرے استاد کے پاس مجھے لے کے گیا اور صرف اتنا کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کی محبت سکھا دیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں چراغ آ گیا اصل میں، اور ایسا چراغ ایسی ماسٹر کی مل گئی کہ پھر جس تالے پہ انہوں نے لگائی وہ تالا کھل گیا. 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا حسرت اور افسوس تھا کہ زندگی تھوڑی ہوئی، مگر نہ اپنے بیٹوں کی کیسی وہ شاندار تربیت کرتے. لیکن وفات کے وقت جو انہوں نے کہا نا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے عبدالعزیز کا فرماتے تھے بار بار کہ روح کا یدی، میرے بیٹے کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، میرا بیٹا میرا میں ہی ہوں. یہ جو انہوں نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، صدیوں تک لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے بھی. یہ جتنے فرقے آپ دیکھتے ہیں بر صغیر میں، یہ سب شاہ صاحب کے شاگرد. خمینی صاحب، ایران کا انقلاب، یہ خاندان کشمیر آ گیا تھا اور کشمیر میں انہوں نے لکھا پڑھا ہے. اور خمینی صاحب کے دادا جو تھے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہی پڑھنے گئے تھے، اس خاندان میں بھی علم یہیں سے گیا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو خاندان میں بائبل پہلے پڑھاتے تھے، قرآن بعد میں پڑھاتے تھے. ان کے نواسے شاہ اسحاق صاحب تھے. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج ہوا، دلی میں پادری آ گئے، انہوں نے کہا بھائی قرآن ٹھیک نہیں ہے. بحث مباحثہ ہوا تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بولنے میں کچھ رکنت تھی.
تو جن لوگوں کو حسد تھا ان سے انہوں نے نام دے دیا ان کا کہ یہ بات چیت میں زیادہ بات کر نہیں سکیں گے، پادری جیت جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، تو بادشاہ کی نظر میں ان کے علم کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو جب دلائل پہ بات شروع ہوئی اور بائبل جھوٹی ثابت ہوئی، شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور جنہوں نے ان کا نام دیا تھا انہوں نے کہا تم نے اتنا تو غور کیا ہوتا کہ اگر میں آج پادریوں کے مقابلے میں ہار جاتا تو تاریخ میں یہ نہ لکھا جاتا کہ اسحاق پنڈت پادری کے مقابلے میں ہار گیا، پورا یورپ یہ لکھتا کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں ہار گیا۔ تو لوگ بڑے حیران تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے بائبل پڑھی کب؟ یہ تو انہوں نے کہا ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہمیں بٹھایا قرآن پڑھانے کے لیے، تو ناظرہ پڑھا دیا۔ پھر جب تفسیر پڑھنے کا وقت آیا تو نانا نے کہا بیٹو اب ہندوستان میں ایسی گورنمنٹ آ گئی ہے، اتنے دانا عقل مند اور دور تک نظر رکھنے والے ہیں، ویژن ان کا اتنا زبردست ہے کہ اب اس ہندوستان کی جان اتنی جلدی انگریزوں سے نہیں چھٹتی، شاید صدیاں لگ جائیں، تو مذہب کے میدان میں میرے بچوں تمہارا خاندان اور یہ جو مذہب لا رہے ہیں اس کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ پہلے میں تمہیں تورات اور انجیل پڑھاؤں گا، پھر قرآن کی تفسیر پڑھاؤں گا، پھر قرآن کو سمجھو۔ اس لیے ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کسی آدمی نے بائبل نہ پڑھی ہو اسے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ قرآن ایک چھوٹی سی بات بالکل کہتا ہے اور بالکل سائلنٹلی وہ رد کرتا چلا جاتا ہے۔ جب بائبل پڑھی ہوتی ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ اچھا قرآن نے یہ جو لفظ کہا ہے نا یہ اصل میں وہاں جا کر ملتا ہے۔ بائبل میں چھوٹی چھوٹی باتیں آئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا 7 گائیں ہیں دبلی اور یہ ہو، اور پھر ایک بادشاہ اور یہ ساری چیزیں، وہ خواب آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل میں بھی، ٹھیک اسی طرح وہ خواب قرآن میں بھی آیا۔ آپ دونوں کو ملا کر پڑھ لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ نور ایک ہی جگہ سے آیا ہے۔ بائبل میں وہ الفاظ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہیں، کوئی خاص فرق ہی نہیں۔ فرق کہاں پڑا ہے؟ فرق قرآن میں اور بائبل میں اس وقت پڑا ہے جب بائبل یہ کہتی ہے کہ فرعون اس نے بلایا یوسف علیہ السلام اور مصر میں فرعونوں کی حکومت۔ پھر بائبل کو آپ دیکھیں تو موسیٰ کا جہاں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہاں بھی بائبل یہ کہتی ہے کہ فرعون موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا ذکر کرتا ہے، لیکن جہاں یوسف علیہ السلام کی بات آئی ہے نا، قرآن نے مصر میں بالکل فرعون کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے عزیز مصر، عزیز مصر نے یہ کہا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا معاملہ یہ ہوا، پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا، پھر عزیز مصر نے بلایا۔ قرآن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا ذکر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں عزیز مصر کا ذکر کرتا ہے۔ بائبل دونوں جگہ فرعون کو لاتی ہے۔ ابھی چند سال پہلے ہی جو خدائیاں ہوئی ہیں اور یوسف علیہ السلام کے زمانے کے جو آثار نکلے ہیں اور جو ممیز اس زمانے کی اور جو چیزیں مختلف نکلی ہیں، اس میں عجیب بات آ گئی تحقیق سے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ چلا ان سارے کتبوں کو دیکھ کر کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ مصر کے حکمران تھے وہ مقامی لوگ نہیں تھے، وہ باہر سے ایک نسل آئی تھی، وہ نسل یہاں پر حکمران تھی، یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ گئے تھے، وہ عزیز مصر کہلاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ کے دور میں یہ کتبے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی حکومت زیادہ نہیں چلی، بغاوت ہوئی، پھر لوگوں نے انہیں نکال دیا اور مصر کے مقامی لوگوں نے حکومت سنبھال لی اور انہوں نے اپنا لقب فرعون رکھا تھا۔ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو کہتے ہیں تھا، اور وہ زمانے سارے اس کے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی جو زمانہ تھا اس زمانے میں کوئی فرعون نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری تحقیق آپ آسانی سے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل دونوں جگہ فرعون کا ذکر کرتی ہے، قرآن صرف ایک حرف کا فرق لاتا ہے، عزیز مصر اور فرعون دونوں
چیزوں کا فرق لاتا ہے. ہماری جتنی اب ریسرچ اب سے ثابت کر دیا کہ قرآن میں جو بیان میں ایک حرف کی تبدیلی کی وہ بالکل درست تھی. یہ ہے دلیل اس بات کی دوسری کہ مذہب جو آج بھی پرکھا جا سکتا ہے مشاہدات کی بنیاد پہ وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. اور جب مشاہدات تبدیل نہیں ہوتے تو دین بھی تبدیل نہیں ہوتا. بہت اچھا جواب تو علامہ مرحوم نے دیا. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور چراغ راہ ہے منزل بھی. جتنی بھی نقلیات ہیں نا یہ بہت سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. جتنی بھی چیزیں نقل سے ثابت ہیں کہ اللہ نے یہ کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, جتنی بھی نقل سے چیزیں ثابت ہیں نا, جب آپ ان چیزوں کو خالص عقل پر پرکھیں گے تو یہ دو چیزیں مختلف نہیں نکلیں گی. جہاں بھی یہ دو چیزیں مختلف نکلتی ہیں تو یا تو نقل میں قصور ہوتا ہے کہ نقل صحیح نہیں تھی, اور یا پھر عقل اس درجے اور شعور تک پہنچی نہیں ہوتی, وہ پھر وہاں قصور ہوتا ہے. کرنا عقل بڑا مقام ہے اس کا. آدمی بنیادی طور پر پلیئر سیکر ہے. آدمی چاہتا ہے کہ مزہ حاصل ہو اور مزے کی مدت بھی طویل ہو, مزہ بھی آئے اور دورانیہ اس کا طویل ہو. اللہ نے اس چیز کو رکھا ہے اور اللہ تعالی نے اس کا ایک ہلکا سا نمونہ دنیا میں رکھا ہے. تو مثلاً پھل کا کھانے کا ایک مزہ ہے, اس نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ ہے 2-3 منٹ کے لیے, جب تم ہمارے یہاں آؤ گے تو یہ ٹیسٹ کنٹینیوسلی جاری رہے گا. آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس مزے اور لذت کو یہی حاصل کرے اور ٹوٹنے نہ پائے. تو کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر انسان کو اس حقیقت کی سمجھ آئے کہ یہ سب چیزیں نمونے کی ہیں اور اصل دنیا کوئی اور ہے اور وہاں کے لیے محنت کرنی ہے. تو جس صحبت اور جس جگہ پہنچ کر یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے نا, وہاں شاگرد اللہ لے گئے کہ اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے کو سکھا دیجیے. مغرب نے جو انسانوں کو سائنس کی ترقی دی اس میں بنیادی طور پر انہوں نے پہلا فلسفہ یہ پیش کیا کہ مادہ سب کچھ ہے اور مادہ میٹر جو ہے سمجھ گئے نا, اس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے. اور کائنات میں اللہ کا وجود ہے ہی نہیں, کوئی خدا نہیں ہے. یہ مادہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. یہ مختلف چینجز ہیں جو اس میں آپ دیکھتے ہیں. اور مغرب نے جب یہ فلسفہ عام کیا تو بہت سے لوگ نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں آدمیوں نے اللہ کا انکار کر دیا. یہ فلسفہ تھا جو انہوں نے دیا. ایک اور فلسفہ انہوں نے دیا, انہوں نے کہا دیکھو انسان بڑھ رہے ہیں دنیا میں 1 2 4 8 16 اس حساب سے, اور اشیاء کی جو نمو ہے, جو فوڈ اسٹف ہے, وہ پیدا ہوتا ہے 1 2 3 4 کے حساب سے. تو ایک دن دنیا میں وہ وقت آئے گا جب انسان ایک دوسرے کا گوشت نوچ کر کھائیں گے, باقی فصلیں اور کوئی چیز نہیں رہے گی. تو لہذا انسانی آبادیاں کم کرنی چاہیے. بس کنٹرول شروع ہو گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد جو ایگریکلچر میں وہ چینجز آئیں اور مشینیں ایجاد ہوئی, ٹریکٹر ایجاد ہوئے, پولٹری ہو گئی, تو اس نے اس فلسفے کو رد کر کے بتا دیا کہ اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کی نگاہ میں تھا کہ جس طرح انسان بڑھیں گے 1 2 4 8 کے حساب سے, اسی طرح خدا ان کے لیے خوراک کا بھی بندوبست کرے گا اور اس زمین پر خدا خوراک کو بڑھا دے گا. لیکن مغرب نے اس وقت جو فلسفہ لوگوں کو دیا اس کی وجہ سے لاکھوں آدمی ایسے تھے جو بے عادتی کا شکار ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مغرب جب اٹھے گا تو تم سے شکست نہیں دے سکیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ بڑ کے اور ان کی مخالفت مول لے کے ہر چیز میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو اچھی چیز ہے اسے لے لینا چاہیے
اور جو اس میں سے رد کیے جانے کے قابل ہے چھوڑ دینا چاہیے. یہ پیغام ہے. اس کی ایک مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں جو لوگ ویسٹ میں گئے، بجائے اس کے کہ ویسٹ سے وہ سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کو لے کر آتے، وہ وہاں کے کلچر کو لے آتے. اس کلچر نے نہ ہمارے ہی علم کو باقی رہنے دیا اور نہ وہاں کا علم ہمارے پاس آیا. مثلاً سر سید مرحوم گئے تھے، ان کی سوانے میں لکھا ہے تو وہاں سے واپس تشریف لائے تو صوفہ سیٹ لے کے آئے. تو انہوں نے بتایا کہ کتنی زبردست چیز یورپ نے انگلینڈ میں بنائی ہے. صوفے دیکھو ایسے ہوتے ہیں، تو صوفے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ مشین لے آتے. اور جب سید کی بخیر خدمات بھی تھیں، ہم اپنے اوپر قیاس کریں نا تو ہمارے یہاں ویسٹ سے مثلاً یہ آ گیا موبائل، سیل فون. تو یہ سیل فون ہماری بنیادی ضروریات زندگی میں اب شامل ہو گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ویسٹ نے بہت سی اور چیزیں جو بھیجی تھیں جو ہمیں علمی مقام میں ترقی دے سکتی تھیں، ہماری قوم نے اس کو قبول نہیں کیا اور رابط نہیں کیا. تو ہمیں لوگوں بزرگوں نے یہ سکھایا تھا کہ انگریز سے پرے رہنا. ہم نے کہا انگریزی سے ہی پرے رہو، کہ آدمی جب ریسرچ میں ہوتا ہے تو وہ بظاہر عملی زندگی میں کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا. حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے علم اور شعور میں جو اضافہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے عمل میں جو کمی پیدا ہوتی ہے وہ کمی نہیں ہوتی، وہ ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے. اس کی شعور کی جتنی بلندی ہو جاتی ہے، ایک آدمی مثلاً لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی ہے، اور ایک آدمی جو اس کائنات پر نظر رکھتے ہوئے اپنے شعور کے ساتھ اور اپنے دل کے عقیدے کے ساتھ رہتا ہے. مثلاً وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جب جینیٹکس اور یہ چیزیں پڑھتا ہے نا، اور اسے شعور حاصل ہوتا ہے کہ وہ اتنی کاریگری، اتنی زبردست چیز انسان کا اس طرح بننا، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. ایک سائنس کی ریسرچ ہے، جب اس کے سامنے رزلٹ آتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ. تو اس کے سبحان اللہ کہنے میں اور ایک عام آدمی کے کہنے میں کروڑوں کا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پاک اور یکتا ہونے کی تصدیق اپنے دل کی گہرائی سے کرتا ہے. یہ علم نے اسے شعور بخشا ہے. تو اس سبحان اللہ میں گہرائی آ گئی ہے. اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے نسبت اس کے جو جاہل آدمی ہے بس سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ ریسرچ میں جا کر عمل میں جو کمی آ جائے تو اس کو محسوس کیا جائے. ریسرچ میں جا کر آدمی کو جتنی ڈیپتھ شعور کی حاصل ہوتی ہے کہ اس بنیاد سے جو کہتا ہے نا اللہ، وہ اور ایک عام آدمی کا کہنا بڑا فرق ہے. اسی لیے اسلام نے عبادت پر علم کو ترجیح دی ہے. اسلام نے عبادت پر علم کو ترجیح دی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں علم کا ذکر کیا نا، جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس نے بڑا مقام رکھا ہے. حتیٰ کہ اس نے کہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ. خدا قسم کھاتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور خدا کی وحدانیت پر گواہ کون ہے؟ والملائکہ، اس کے فرشتے، واولو العلم. اللہ نے فرمایا میری توحید پر علم والے گواہ، ان علم والوں سے پوچھیں. تو کوئی بھی شخص عام انسانی زندگی میں بھی کسی کو اپنا گواہ جو بناتا ہے کہ اسلام سے پوچھو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظروں میں اس کا اعتبار ہے. اس لیے علم جیسا بھی ہے نا، اب مثلاً ایک آدمی میتھمیٹکس کا کوئی کوشچن حل کرتا ہے تو وہ کبھی کسی ایکویشن کو بیلنس کر دیتا ہے، جب وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اور فرض کر لیجیے کہ نئی تحقیقت جو خوشی اس کی روح میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر اور سجدہ ادا کرتا ہے، اس کے سجدے کو کیا کہیں؟ اس لیے کہ وہ صرف زمین پر پیشانی نہیں رکھ رہا ہوتا، اس کا دل، اس کے اعضاء اور جوارے، اس کی روح سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے کہ اگر واقعی پوری ہے جس سمجھے. اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام کی ایک رکعت نبی کی پوری امت کی عبادت کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے. اس وقت جو مطلوب ہے نا امت میں وہ دو چیزیں.
ایک تو ہمارے تعلیمی نظام میں تزکیہ اور تربیت نہیں رہا. اسی لیے آپ اپنی یونیورسٹی میں دیکھ لیں کہ سائنٹیفک سبجیکٹس میں کتنے ہی بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، لیکن وہ علوم جو معاشرے کو بناتے تھے، تاریخ ہے، ادب ہے، فلسفہ ہے، اس کی طرف اول تو کوئی آتا نہیں. جو آتا بھی ہے تو اس کے مقاصد کچھ اور ہی ہوتے ہیں، یہ وہ عالم نہیں ہوتا. یہ 2-3 اسباب ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو معلومی ہے وہ ایسے تعلیمی اداروں سے معلومی ہے جن تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی. اب ایک جگہ تربیت کے لیے انتظام ہے، جو بھی منتظم ہیں یونیورسٹی کے جہاں کے بھی، وہ بیدار مغز ہیں. وہ گناہ اور ثواب پہ نظر رکھتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں، کسی چیز سے اجازت دیتے ہیں. وہ بیدار مغز آدمی جب نکلتا ہے نا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایک تختی لکھ کے لگا جاتا ہے کہ میرے بعد اب قیامت تک میری رسا نہیں آئے گی. آدمی نہیں بنتے، آدمی نہیں ملتے. وہ کہتا ہے میری چیز خالی ہو گئی ہے، بس اب جو بھی آئے گا کم نہیں آئے گا، میری رسا نہیں. ایک یہ چیز جس نے بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے. تو ہوتا پہلے یہ تھا کہ جب لوگ پڑھنے جاتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں ایک خانقاہی نظام تھا جہاں لوگ جا کر تربیت حاصل کرتے تھے. وقت بھی نہیں اور یہ موضوع بھی ہمارا ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اس پوری امت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں نا، پوری امت. صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور چھوڑ دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چھوڑ دیجیے، تابعین اور تبع تابعین، یہ 4-3 دور چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس کی تو آپ نے خود گارنٹی دی تھی کہ یہاں پر لوگوں میں اچھائی غالب رہے گی. باقی پوری امت میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ کسی آدمی نے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہو اور وہ کسی خانقاہ سے پہلے انسان نہ بنا. خانقاہ ایک علامتی لفظ کہہ رہا ہوں، مقصد صرف اتنا تھا کہ اس کی کسی نہ کسی نے تربیت نہ کی ہو. تربیت ہوتی تھی تو وہ بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آمادہ ہوتا تھا. جب بڑا کام ہو جاتا تھا پھر وہ بڑا آدمی بنتا. بڑے آدمی جو بنتے ہیں وہ بڑے کام کرنے کے بعد بڑے آدمی بنا کرتے ہیں، پہلے کوئی بڑا نہیں ہوتا. اور جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی کوئی، پھر وہ کام کر نہیں رہتا. تو مطلب کام اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے چاہنے والے بہت ہو جاتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز بہت ہو جاتی ہیں، ڈنرس بہت ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیچارہ اس کو سنبھالے یا اس کو سنبھالے. جتنے لوگوں نے دنیا میں کام کیے ہیں زندگی میں، وہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو پہلے چھوٹے تھے پھر بڑے بنے، اور کسی نے بڑا بنایا تو بنے، خود بخود کوئی نہیں بنے. ایک یہ چیز، اور دوسرے صحیح معنی میں جو سیاسی شعور تھا نا امت میں ڈیولپ کرتے تھے لوگ، جو بر وقت فیصلے کرتے، اتنے بیدار مغز لوگ جو لیڈر پیدا کرتے تھے وہ انہی اداروں سے پیدا ہوا کرتے تھے. ہمارا خیال ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کو 100 سال بعد آنے والی جو بات ہے نا وہ 8 سال میں دکھا سکے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو 100 سال بعد آنے والی جو تصویر ہوگی وہ آج آئینے میں دکھا سکے کہ یہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرو. یہ ایسے لیڈر جو تھے مسلمانوں کے ہی ادارے پیدا کرتے تھے. اب ایسے ادارے نہیں رہے اور یہ بڑی کمی. لیکن یہ کمی کا شعور بھی اگر عام ہو جائے نا، کوئی نہ کوئی تو کرے گا ان کام کو. لیکن مرض پتا چل جائے، یہ بھی ایک درجے کی اچھی بات ہے. تحقیق کی دنیا میں ایسے مراحل پیش آتے نہیں، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے اپنا سفر، پڑھتے رہنا چاہیے. آج جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ضرور اس میں 2 چیزیں بہت رہنمائی کرتی ہیں. ایک تو اللہ سے صدق کے دل سے ماننا، کیونکہ ہم ناکام ہو سکتے ہیں، اللہ تو نہیں نا. اور دوسری چیز ہمت. اللہ نے انسان میں بھیجے کے 2 ہی تو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہمت اور ایک محبت. بس انسان مجموعہ ہی اس کا. کبھی ہمت نہ ہارے، کرتا رہے، تحقیق کرتا رہے. ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں اور قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں اس کی شیئر کرنا چاہیے، ان تک حقائق پہنچانے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح پیغام ان تک پہنچائیں.
اور اگر ان کی کوئی اچھی چیز آتی ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. تہذیبیں ایسی ایڈجسٹ ہوتی. مغرب کا عروج ہے، اب اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان تک اپنا میسج کیسے پہنچانا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد کیا صورتحال ہو. ایک اس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمائیے کہ دنیا میں کوئی کچا اور پکا کا ایسا نہیں رہے گا آخر پہ جس میں میرے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھ جائے. آپ دیکھتی ہیں دنیا میں جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز سے لوگ آتے ہیں اور صحیح معنی میں اگر کوئی انہیں اسلام کو سمجھانے والا دوسروں کو بتانے والا مل جائے متاثر بھی ہوتے ہیں. کتنے ہیں جو اسلام کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو عملی کردار ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اسلام تک پہنچنے. ہوتا تو بھائی وہ ہیرا ہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس سے مٹی ضرور گرد کو چھاڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے پالش کرتا ہے. اس میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں استاد اسے اجاگر کرتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے، آگے لاتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، در وقت رہنمائی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو بڑے لوگوں کی بات ہے وہ جو ان کے دل سے اپنے چھوٹوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. وہاں پھر معجزہ ہی ہوتا ہے بھائی. وہ تو اللہ ہی بس اس ہیرے کو چمک دے دے تو دے دے، عادتاً عام طور پہ نہیں ہوتا. بڑے بڑی صلاحیتوں والے بچے اور جوان جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بر وقت ان کی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی شیطان یہ کرتا ہے کہ ان میں صرف ایک چیز پیدا کر دیتا ہے اور وہ ہے ضد، جہالت پہ ضد، اڑ جانا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. ابو سعید کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تمثیل ہو گئی. حدیث میں مستقل علم ہے ناسخ اور منسوخ کا. اس حدیث نے کس حدیث کو کینسل کر دیا. مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو بہن اور بھائی کے رشتے ہوتے ہیں تو بچہ کتنا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی. تو آپ نے پہلے فرمایا کہ 10 گھونٹ دودھ کے بچہ اپنے حلق سے اتار لے گا تو اس کی ماں بن جائے گی. پھر اس کے بعد آخری فیصلہ جو آپ نے فرمایا کئی سالوں کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی ایک قطرہ بھی جب بچے کے حلق سے اتر گیا تو اس کی ماں بن گئی. تو اس ایک قطرے والی حدیث میں ان 10 گھونٹ والی حدیث کو جو حکم اسلام کے ابتدائی دور میں تھا منسوخ کر دی. اسی طرح یہ جو بائبل کے پڑھنے کا آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جب عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کے آغاز کے ابتدائی دور کی بات ہے. منع فرماتے تھے اس چیزوں سے، حتیٰ کہ آپ حدیث لکھنے سے منع کرتے تھے. مت لکھو، لا تکتبوا عنی، مجھ سے کوئی روایت نہ لکھو. اور جب بعد کا دور آیا تو آپ نے ان ساری چیزوں کی اجازت دی. آپ نے کہا، ایک آدمی نے کہا بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتی، تو آپ نے فرمایا استن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے. وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اشارہ فرمایا کہ لکھ لیا کر. تو پہلے منع کر دیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. اسی طرح تورات اور ان چیزوں کو پہلے منع فرما دیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. اسی وجہ سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو رات کو پڑھتے تھے. تابعین میں مل جائیں گے، ایسے مل جائیں گے جو ہفتے میں 3 دن قرآن پڑھتے تھے اور 3 دن بائبل پڑھتے تھے. اور ایسے بھی مل جائیں گے اسپین میں بعد کی صدیوں میں، ایسے علماء مل جائیں گے اسپین میں مسلمانوں کے کہ عیسائی جو تھے بائبل پڑھنے کے لیے مسلمان علماء کے پاس اسپین میں آتے تھے اور اسپین میں باقاعدہ درس دیتے تھے تو رات کا اور بتاتے تھے کہ قرآن کے ساتھ کہاں کہاں اس میں کیا چیزیں آ رہی. ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع کر دیا تھا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو ڈر تھا کہ ایک بات اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، ایک وحی آئی ہے، اس کو بھی لکھ لیں اس کو بھی لکھ لیں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وحی ختم نہ ہو جائے. تو قرآن کی حفاظت کی غرض سے آپ نے فرمایا کہ بالکل کوئی چیز